بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 73 ہے، جس میں ہم عربی زبان میں گنتی سیکھیں گے۔ اردو میں تو ہمیں گنتی کرنا آتی ہے، یعنی ہم کہتے ہیں 1 2 3 4 5، اسی طرح آگے 10 تک 20 تک 100 تک، تو ہم عربی زبان میں اس کو سیکھیں گے۔ اور چند ایسے اصول بھی ہیں، اس کو بھی سیکھنا پڑے گا، وہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھاتے پڑھاتے اس کی طرف اشارے کریں گے اور بتائیں گے انشاءاللہ۔ فی الحال ہم 5 تک کا عدد سیکھتے ہیں۔ 1 کو عربی زبان میں واحد کہا جاتا ہے، اور 2 کو عربی زبان میں اثنانی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک چیز سیکھ لینی چاہیے کہ اگر میرے پاس ایک کتاب ہے تو میں صرف عربی زبان میں کہہ دوں کتابن، یہاں پر واحدن کا لگانا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ کتابن بذات خود مفرد ہے اور ایک پر دلالت کر رہا ہے۔ اسی طرح اثنانی میں اگر ہم بنانا چاہیں، ہم نے پڑھا تھا کہ کتابن واحد ہے، مفرد ہے، اس کے بعد اگر ہم تثنیہ بنانا چاہیں تو ہم الف اور نون کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ کسی بھی مفرد کو عربی زبان میں جب ہم تثنیہ بناتے ہیں تو وہاں پر الف اور نون کا اضافہ کر دینے سے وہ تثنیہ بن جاتا ہے۔ آپ کے سامنے ہے کتابن مفرد ہے اور واحد پر ہی دلالت کر رہا ہے، اسی لیے یہاں پر واحدن کتابن کہنے کی چندہ ضرورت نہیں۔ اسی طرح کتابانی اثنانی، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ الف اور نون خود دلیل ہے کہ یہ تثنیہ ہے نہ کہ مفرد، یعنی کتابانی سے مراد 2 کتابیں۔ ہاں البتہ عربی زبان میں آپ کو جا بجا واحد نظر آئے گا، یعنی کتاب واحد، اور اس کے ساتھ کتابانی اثنانی، مثلا رجل واحد 1 آدمی، رجلانی اثنانی 2 آدمی۔ تو یہاں پر واحد اور اثنانی کو کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آپ کو کہیں پر دکھے کہ وہاں پر رجل بھی ہے، کیونکہ رجل بذات خود 1 آدمی پر دلالت کر رہا ہے، مگر ساتھ میں واحدن کا بھی ذکر ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ واحدن یہ تاکید کے لیے ہے کہ 1 ہی آدمی ہے، کوئی شک میں نہ پڑے۔ اسی طرح رجلانی کے ساتھ اثنانی کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر 2 ہی آدمی ہیں اور اثنانی کو تاکید کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ خوبی اور یہ صفت صرف اور صرف ان 2 لفظوں میں ہے، یعنی ہم کتابن کہہ دینے سے واحد نہ کہیں یہ اچھا ہے، کتابانی کہہ دینے کے بعد اثنانی کا نہ کہنا یہ بہتر اور افضل ہے، اگر کہیں گے تو وہ تاکید شمار ہوگا۔ تو یہ عربی زبان میں خاصیت ہے اس لفظ کی۔ 1 اور 2 ان میں بس یہی ایک اصل اور ایک قاعدہ چل رہا ہے۔ بقیہ الفاظ جو آ رہے ہیں 3 4 5، یہاں پر ہم نے تھوڑی سی تبدیلی کرنی ہوگی، وہ انشاءاللہ ہم مشق میں سمجھ لیں گے۔ فی الحال ہم سمجھیں کہ عربی زبان میں 3 کو کیا کہتے ہیں۔ 3 کو عربی زبان میں ثلاثۃ کہا جاتا ہے، 4 کو عربی زبان میں اربعۃ کہا جاتا ہے، اور 5 کو عربی زبان میں خمسۃ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی ایک بات آپ سیکھ لیں اور سمجھ لیں کہ ثلاثۃ میں تا ہے، اربعۃ میں بھی تا ہے، خمسۃ میں بھی تا ہے۔ تو کبھی کبھار آپ کو نظر آئے گا کہ ثلاثۃ میں تا نہ ہوگی، اربعۃ میں بھی اور خمسۃ میں بھی، یعنی ہم اس طرح اسے پڑھیں گے ثلاث، اربع، خمس۔ تو یہاں پر ایک قاعدہ ہے، آئیے اسے سمجھتے ہیں۔
یعنی کب ہم ثلاث کہیں گے اور کب ہم ثلاثتن کہیں گے، کب ہم اربعو کہیں گے اور کب اربعتن کہیں گے، کب ہم خمسو کہیں کب ہم خمستو کہیں گے۔ آئیے مثال سے اسے سمجھ لیتے ہیں۔ اب ہم نے یہاں پر کتابن اور کہا تھا کتابن کا ترجمہ ایک کتاب، کتابانی دو کتاب، ساتھ میں اسنانی اور واحد لگانے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ تاکید ہے، لگا بھی سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ثلاثتن اور ثلاثو میں کب فرق کیا جائے گا۔ اسی طرح باقی مثالیں بھی سمجھ لینا، یعنی اربعتن اور اربعو۔ بہت آسان ہے، ایزی ہے، ذرا آپ توجہ دیں گے تو سمجھ میں بات آ جائے گی۔ دیکھیں، ثلاثتن مؤنث ہے یا مذکر؟ یہ مؤنث ہے، اس کی وجہ آخر میں تا ہے۔ ثلاثو یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ یہ مذکر ہے، آخر میں تا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں گے، ہم ہم 3 کتابیں بتانا چاہتے ہیں، 3 کتابیں، کہ میرے پاس 3 کتابیں ہیں یا 3 کتابیں، تو کتاب مذکر ہے یا مؤنث؟ آپ کہیں گے استاد جی یہ مذکر ہے۔ کتاب مذکر ہے تو ہم نے ثلاثتن مؤنث لانا ہے، تو ہم کہیں گے ثلاثت کتبن، ثلاثت کتبن ہم کہیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کتاب مذکر ہے، اور ہم اس طرح اس کو بنا دیں گے۔ اب ہم ایک اور مثال لیتے ہیں، یہاں پر کتابن کے علاوہ ہم مؤنث کی ایک مثال لیتے ہیں، کراستن۔ کراستن مفرد ہے، کراستانی اس کی تثنیہ ہے، کراستانی۔ اب ہم یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے پاس 3 کاپیاں ہیں، 3 کاپیاں ہیں، تو ہم دیکھ لیں کراستن مؤنث ہے یا مذکر؟ آپ کہیں گے استاد جی یہ مؤنث ہے کیونکہ اخیر میں تا ہے، تو ہم اس کو یہاں پر لگائیں گے ثلاث کراساتن۔ اب آپ اس چیز کو نہ بھولیے کہ جب معدود مذکر ہوگا عدد مؤنث آئے گا، اور جب کراساتن یعنی معدود مؤنث ہوگا تو عدد مذکر آئے گا۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ یعنی ہم معدود پر نظر رکھیں گے، کتبن یہ معدود ہے، یعنی جس چیز کی ہم گنتی بتا رہے ہیں، کتابوں کی گنتی بتا رہے ہیں کہ 3 کتابیں ہیں، 4 کتابیں ہیں، 5 کتابیں ہیں، 6 کتابیں ہیں۔ معدود یہاں پر کتبن ہے، اور کتبن اصل میں کیا ہے؟ مفرد ہے، اصل میں کیا ہے؟ مذکر ہے، مذکر۔ تو مذکر کے لیے جب ہم پیچھے سوچیں کہ میرے پاس 5 کتابیں ہیں تو ہم خمستن کہیں گے، نہ کہ خمسو۔ کیوں؟ معدود مذکر ہے تو عدد کو مؤنث لانا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھ لیں کراستن یا کراسات، ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ 5 کاپیاں ہیں، 5 کاپیاں ہیں تو یہ معدود ہے، یعنی ہم کاپیوں کی عدد بتانا چاہتے ہیں، کراساتن۔ اب یہ مؤنث ہے، ہم 5 کاپیاں بتانا چاہ رہے ہیں تو ہم یہاں پر خمسو بتائیں گے، یعنی اس کو ہم مذکر لائیں گے۔ معدود مذکر ہوگا تو عدد مؤنث آئے گا، کراساتن۔ اگر معدود مؤنث ہو تو عدد کو مذکر لانا ہوگا۔ بہت آسان ہے، آئیے ذرا اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے سمجھ میں آ سکے۔ ثلاثت رجال 3 آدمی، ثلاث نساء 3 عورتیں۔ نساء مؤنث ہے تو یہاں پر عدد مذکر آیا، رجال مذکر ہے تو عدد مؤنث آیا۔ اور یہ ایک اور مثال بھی سمجھ لیں، دیکھیں یہاں پر اقلام، اقلام قلم کی جمع ہے اور قلم مذکر ہے، تو جب ہم اس کو معدود رکھتے ہیں اقلام تو یہ مذکر ہے، اسی لیے ہم نے یہاں پر عدد کو 4 اقلام کہا۔ یعنی میں کہوں میرے پاس 4 قلم ہیں، میں کہوں گا عندی، عندی کا ترجمہ ہے میرے پاس، عندی 4 اقلام، میرے پاس 4 قلم ہیں۔
اسی طرح نظارات نظارتن کی جمع ہے، نظارتن کہتے ہیں چشمے کو، عینک کو، تو نظارتن چونکہ مؤنث ہے اسی لیے ہم نے یہاں پر عدد کو مذکر رکھا، اور معدود مؤنث ہے، اس کو ہم معدود کہتے ہیں، یعنی اس کو ہم شمار کر رہے ہیں، اور اربع عدد ہے، تو ہم کہیں میرے پاس 4 عینکیں ہیں تو میں کہوں گا عندی میرے پاس 4 نظارات، یہاں پر یہاں پر اربع۔ اب آپ یہاں پر کہہ سکتے ہیں 3 رجال 4 رجال 5 رجال 3 نساء 4 یعنی 4 نساء 5 نساء۔ اسی طرح یہاں بھی آپ پڑھ لیں 4 اقلام 5 اقلام 3 اقلام 4 نظارات 5 نظارات 3 نظارات۔ تو اس قاعدے کو نہ بھولیے گا، انشاءاللہ بعد میں ہم 6 7 8 9 اور 10 کو عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں۔ فی الحال ہم نے 5 تک پڑھ لیا، 1 2 3 4 5 اور یہ بھی بتا دیا کہ 5 میں تا ہے، اور کب اس میں تا نہیں ہوتی تو بتا دیا کہ دیکھیں 5 نظارات، جب معدود مؤنث ہو تو عدد کو مذکر رکھتے ہیں۔ اس کی آپ پریکٹس کریں، جملے بنائیں، خوب سے خوب جملے بنائیں، جوڑی دار کے ساتھ ہو یا علیحدہ سے ہو، تکلم سے ہی عربی آئے گی، لہٰذا شوق اور لگن سے پڑھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔